ویلکم بیک ATV مارننگ وذ فرحان، خوش آمدید. آج ہم مل رہے ہیں فائزہ خان سے، احمد اقبال قریشی صاحب سے اور اسرار فاروقی سے. تینوں جو ہیں پینٹنگ اور آرٹ سے منسلک ہیں اور اپنے اپنے انداز میں یہ کام کر رہے ہیں. فائزہ کی میں نے تصویریں نہیں دیکھی ابھی تک، سو میں چاہوں گی کہ ہم آپ کی پینٹنگز کو بھی دیکھیں اور اس کے پھر آپ کی اس کے اوپر آپ سے جانیں بھی کہ آپ نے کیا بنایا ہے اور کیا سوچا ہے اور کیا چاہا ہے. سو فائزہ کی پکچرز جو ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں. فائزہ یہ کیا ہے؟ از دس سم کائنڈ آف ایبسٹریکٹ پینٹ؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا. ہاں ابھی ٹھیک ہے. یہ میں جو آپ کو بتا رہی تھی کہ میری اسٹوڈیو پریکٹس ہے اس طرح کی. تھینک یو. ابھی مجھے دکھائی دے رہا ہے. جی تھینک یو. بلیک لے کے آ جائیں، دوبارہ سے ایڈٹ پوائنٹ لے لیں. آ جائیں. جی یہ سب جو میری اس دور کی پینٹنگز ہیں یہ سب اسٹوڈیو پریکٹس پہ اس طرح سے کہ یہ میری ٹوٹل امیجنیشن پہ ہے. اس میں نے کوئی فوٹوگرافک ریفرنس یا ایسا کچھ بھی نہیں استعمال کیا. تو یہ جو اس ٹائم کا ایموشن اور میموری اور سراؤنڈنگ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوں گے وہ اس کو کیچ ہیری پاٹر ٹائپ کی چیز ہے، جیسے اس کے کیریکٹرز ہیں نا سب فکٹیشیس سے سب وہ ہے نا. ہاں کیونکہ ریئل لائف کے کو جو آپ پینٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہوتا ہے نا، تو مجھے ذاتی طور پہ اس پہ مزہ نہیں آتا. تو اور اگر میں کوئی فوٹوگراف سامنے رکھ لوں یا کسی سین کو دیکھ کے پینٹ کروں تو پھر مجھ سے پینٹنگ نہیں بنتی، وہ شاید ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. تو مجھے اپنا ٹوٹل مائنڈ اپلائی کر کے اور اپنے مائنڈ سے کرنا ہوتا ہے. آپ ان سین کو جو ہے کیپچر کرتے ہیں اور وہ بھی ایک بلاک لگ جاتا ہے کبھی کبھی آرٹ کا. اگر آپ کے مائنڈ میں وہ امیج یا وہ سب کلیئرٹی نہ آ رہی ہو تو پھر پینٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میرے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مجھے بہت سکون اور اکیلا اور بغیر کوئی ڈسٹربنس، بغیر کسی ساؤنڈ کے جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکوں. پھر وہ امیج جو ہے وہ فائنلی کینوس پہ لا سکتی ہوں. اور وہ بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں پہلے کمپلیٹلی اس کو میتھمیٹیکلی فگر آؤٹ کر لیتی ہوں. ایسا نہیں. جب میں پینٹ کرنا شروع کرتی ہوں تو انٹیوٹیولی وہ آگے چلتی ہے پینٹنگ. لائک پینٹنگ مجھے خود راستہ بتاتی ہے کہ کیسے آگے بناؤ. رائٹ. تو آپ رینڈملی اپنے کینوس کے اوپر پینٹ کرنا شروع کرتی ہیں، پہلے اس کو کیپچر کر لیتی ہیں جو بھی آپ کا تھاٹ ہے اینڈ دین آپ اسے کینوس کے اوپر لے کر آتی ہیں؟ میں اپنے تھاٹ کو الگ سے پہلے نہیں کرتی، جو کہ وہ ہے ہماری جو آرٹ میں ایک پریکٹس ہے. وہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے ریسرچ کر کے وہ ساری ڈرائنگز کر لیتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے. لیکن میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میں پینٹنگ جو سادہ کینوس ہے اسے رکھوں اور اس سے ڈائریکٹ بس بات کروں، اور جو اس وقت میری اس کے ساتھ کانورسیشن ہے میں اس کو پینٹ کروں. یہ رینڈم. اب اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دوبارہ دیکھیں اس پینٹنگ کو تو دیٹ میکس اٹ پہلے والی اگر ہم جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، سو یہ کہ یہ سب آپ اسی وقت سوچ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پینٹ کر رہی ہیں. یہ کچھ وہی بات ہے. سو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پینٹنگ ہے اس کو ایک نشست میں مکمل ہونا بھی بڑا ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں ویٹ اینڈ ویٹ میں کرتی ہوں کام اور بعد میں اس میں لیئرز انٹروڈیوس کرتی رہتی ہوں. جیسے میری پینٹنگس 5-6 پینٹنگس لگی ہوتی ہیں سامنے جو میں کہتی ہوں ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، اور آئی ہیو ٹو کم بیک ٹو دیم ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. لیکن وہ مومنٹ اور وہ اٹیچمنٹ بھی دوبارہ سے چاہیے. تو پھر فائنلی اس کو بار بار وزٹ کرنے کے بعد وہ جا کے پھر کمپلیٹ ہوتی ہے. رائٹ. اچھا جی، نیکسٹ پینٹنگ بھی ہم دیکھیں گے اور یہ بھی اسی طرح سے ایک امیجری ہے آپ کی. یہ کولاج ورک ہے. وہ پچھلی والی آئل پینٹنگ تھی، یہ پیپر کولاج ہے. اور اس میں میں نے ٹوٹلی جو پیپر کے پیسز ہیں جس کو آپ کہتے ہیں میگزینس کے پیسز ہیں پیپر پھاڑ کے، تو وہ اس کے ساتھ اچھا چپکا کے کیا. آپ بھی بہت سارے میڈیمز اس کا مطلب ہے اس میں یہ ایکریلک ہے. اور یہ بھی اسی طرح سے. اب دیکھیں نا یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا پولیٹیکل آ جاتا ہے. یہ ایک ٹائم تھا جب تھوڑا ڈکٹیٹرشپ زیادہ ہو گئی تھی، تو اس کو میں نے بہت دل سے فیل کیا کہ پاکستان کو کی جو حالت ہے وہ اس کو فیل کیا، تو وہ تھا. اور یہ
یہ ایک سیریز تھی میری جس میں میں بلوز اینڈ گرینز کے اوپر کام کری تھی اور جو ہمارے لوکل فیسز ہوتے ہیں یا فگرز ہیں ان کو کیپچر کری تھی. رائٹ. یہ ایک میں نے سیریز کی تھی جس میں نے پرٹیکولرلی بلوز اینڈ گرینز میں کی تھی. مطلب میرا مین کلر پیلیٹ یہ تھا. اور اس میں اب پاکستان میں جو آپ کو لوکل فیسز نظر آتے ہیں یا جو فگرز یا لائف ہے ان کی, تو یہ اس میں یہ ہے. اس میں مدر چائلڈ بھی ہے آگے, پھر ڈفرینٹ فیمیل فگرز بھی ہیں اس سیریز میں. تو یہ اس کا ایک پینٹنگ ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ یہ بھی یہ ایک مدر اینڈ چائلڈ ہے اور اس کے ساتھ جو میرے لیے اسٹوری لنکڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور ویور آبویسلی اپنے خود اس میں سے ڈیڈکٹ کر سکتا ہے. آپ کی اسٹوری یہ ایک مس کیریج کی اسٹوری ہے ایک مدر کی, اور وہ پھر کس طرح سے آفٹر مس کیریج ایک گریف میں چلی جاتی ہے اور وہ ہر وقت امیجن کر رہی ہے اسی بیبی کو جو ہے نہیں. تو اٹ واز لائک دیٹ. صحیح. اور یہ بھی اس بیبی اینڈ مدرس والا ہی کانسیپٹ ہے. یہ بھی کچھ اسٹوریز تھیں میرے پاس ہیں یہ اسٹوریز ڈفرینٹ. لیکن مجھے لگتا ہے بچپن میں آپ پریوں کا محل کوکاف کے قصے یہ والی چیزیں بہت زیادہ مجھے فیسینیٹ کرتی رہی ہیں اس طرح کی چیزیں. کیونکہ یو آل آف یور جسے کہنا چاہیے پینٹنگز ہیز دس دیومالائی ٹائپ کا ایک فینٹیسی آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ میرے لیے جو پینٹنگ ہوتی ہے نا وہ جس وقت میں پینٹ کر رہی ہوں تو وہ پوری دنیا ہے, اس کے ارد گرد کچھ نہیں ہوتا, بس اس کے اندر پوری ایک دنیا ہے, تو وہ مجھے کریٹ کرنی ہے. رائٹ. تو اس اور نیکسٹ پکچر جو ہے یہ ایک ڈوئل نیچر آف کیریکٹر یا ہیومنس کا ہے. تو میں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھنا چاہ رہی, جیسے ین یان تھیری ہوتی ہے تو اس میں آپ ایول کو اور گڈ اور بیڈ کو الگ الگ نہیں دیکھ سکتے. یہ نہ یہ ججمنٹل وے آف سینگ تھنگس جو ہے اس سے ہٹ کے ہے کہ یہ بلیک ہے اور یہ وائٹ ہے, یہ ایول ہے یا یہ گڈ ہے, کیونکہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. کسی کے لیے کوئی چیز گڈ ہوگی اور وہی چیز دوسرے کے لیے ایول ہوگی, اس طرح سے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک مدر کا ہی ہے اور یہ اس کا گھر باغیچہ جو بھی آپ کہہ لیں, اور وہ کس طرح سے اپنے بچے کو کھلانا چاہ رہی ہے. پلے ٹائم سمپل ایک ایموشن ہے. میرا گھر میری جنت. ہاں صحیح. یہ بھی مدر اینڈ چائلڈ. اچھا مدر چائلڈ سم ہاؤ از اسٹرانگ امیجری. یہ اس وقت کی پینٹنگ ہے جب میرے بچے بڑے ہو رہے تھے اور جو چیز میں وٹنس زیادہ کر رہی تھی اور لوگوں کے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو مدرس کے ساتھ آپ سن رہے ہوتے ہیں اسٹوریز اور ان کے ساتھ کنیکٹ, تو یہ وہ میرے اوپر امپیکٹ تھا اس وقت. ٹھیک ہے. اور دس از لائک یہ تھوڑا اس پہ تھا کہ جو ورلڈ ٹیکنالوجی کے اوپر بہت فوکس کری اور انڈسٹری اور اس چیز پہ, اور ہم اپنی جو بیسک وہ گرینری اور نیچر اس کو بھولتے جا رہے ہیں. تو کپلز جس طرح اپنے بچوں کو نرچر کرتے ہیں تو وی شوڈ آلسو نرچر دا گرینری اور نیچر اراؤنڈ اس. تو وہ اس کی یہ فیلنگ تھی. یہ ایک ہاسپٹل کے لیے بنائی تھی میں نے, جس میں ایک میٹرنٹی ہاسپٹل تھا, یہ اس کے لیے. اور آپ کا اس میں کانسیپٹ کیا ہے جس پہ یہ آپ نے کام کیا؟ بیبی, اور یہ بیسیکلی ڈالز کے ساتھ کھیل رہی ہیں لیکن یہ فیوچر مدرز ہیں اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی لائک ان ریئل لائف. تو یہ اس کا کانسیپٹ تھا. اچھا بہت کمپلیکس ہے آپ کا کام جو ہے نا, اٹس ویری ویری کمپلیکیٹڈ ہے نا. اس میں اصل میں دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ میں آبجیکٹس کیسے پلیس کر رہی ہوں, کلر, اس کی ویلیو, اس کی پلیسمنٹ, کمپوزیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چل رہی ہوتی ہے ساتھ میں سبجیکٹ اس کا, تو وہ بھی ہے. اور یہ ایک کچن ٹیبل ہے جس میں لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو سم میل, لیکن وہ اپنی میموریز اور اپنے پاسٹ اور کہ وہ اس نے پہلے جو میلز لیے ہیں کسی کے ساتھ, وہ میموری, آل دا ایموشن از دیئر. سیڈنس دیر از سیڈنس. اچھا یعنی سیم میل آپ ڈفرینٹ ٹائمز پہ لیں تو اس میل کا مزہ چینج جاتا ہے. بالکل صحیح. سو مسئلہ لیکن وہی ہے جو اسرار صاحب کا, وہی آپ کا بھی ہے کہ میموریز. ہاں بٹ یو سی یور میموریز ڈفرینٹلی, ہی سیز ڈفرینٹلی. احمد صاحب اس کو ڈفرینٹلی. یہی آرٹ فارم ہے
کہ ایک ہی چیز کو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہم سب اس میں سے ایک ڈفرینٹ چیز ہے اس کو پک کر رہے ہوں گے اس سے. اور ہر شخص کی جو اپنی ایک وائس ہے, ہم کبھی کبھی دوسرے شخص کی وائس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور ہم صحیح ہیں. تو آرٹ میں ایسا کلیش نہیں, آرٹ تو سب کو سمو لیتا ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, چاہے ایک دوسرے سے کلیش میں بھی آ رہے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو آرٹ کی وائس کی یہ اسٹرینتھ ہے جو کہ باقی کارپوریٹ دنیا یا اور دنیا میں دیکھیں تو یا یہ ٹھیک ہے اور یا یہ ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ از اٹ ایزی ٹو بی این آرٹسٹ as a person, as a human being and as a professional? As a human being تو it's a great way of catharsis. یہ تو آپ کو ایک blessing ہے, مطلب you are fortunate اگر آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں تھرو آرٹ. لیکن فار آپ کہیں کہ فائنینشلی تو اٹس ناٹ, یو کی ناٹ ڈپینڈ آن اٹ. فائزہ سے جی بالکل. اچھا تو پھر کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ پیشن کے لیے. اچھا تو پھر وہ سروائیول کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سروائیول کے لیے خواتین تو تھوڑی سی فارچونیٹ ہوتی ہیں, چلے ان کے ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں. یہ اصل میں ہسبینڈ نہیں ہوتا. میں نے شروع کیا تھا ایز اے ہابی, اور اس کے ساتھ دوسرے بھی میں نے کام کیے. اپنے سرور کمپنیز میں بھی رہا ہوں, میں کمپیوٹرز کی کمپنی میں بھی رہا ہوں, ٹھیک ہے, آئی بی ایم میں بھی رہا ہوں. اور مگر یہ میرا جو پیشن تھا, مطلب یہ کہ ہابی کہہ لیں جس سے, وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا. اب آ کے میں نے اس کو جو ہے نا کمرشلائز کیا, فل ٹائم کیا. ورنہ جتنے بھی میں نے اپنی تصویریں بنائی تھی میں نے کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے اس کے. اس پہ افسوس ہوتا ہے اب آپ کو؟ نہیں ہوتا. فائزہ آپ بھی ایسے ہی دے دیتی ہیں اپنی تصویر؟ میں کبھی بھی گفٹ نہیں کرتی. صحیح. اور اسرار صاحب تو گفٹ کر دیتے ہیں آرام سے. بس وہ چند ایک لوگوں. بالکل, کیونکہ اگر آپ دے دیں اور آپ شور نہیں ہوتے کہ اس کی ویلیو وہ اتنی کرے گا نہیں, اگر وہی جا کے اس کی ایکچوئل پرائس پہ خریدے گا تو اس کو بہت سنبھال کے رکھے گا. ہاں کیونکہ لیکن پھر بھی وہ اپنے پیسے کو ہی ویلیو کر رہا ہوتا ہے نا, پیسے کو ویلیو کر رہا مہنگی خریدی ہے تو کمرشل ہو گیا نا آرٹ, تو انڈسٹری ہے. سو ہو سکتا ہے جو صحیح آرٹ لور ہے, جو واقعی اس کو دیکھ کے اس کو انجوائے کرتا ہے, وہ تو اس کو کبھی افورڈ ہی نہ کر سکے. اگر ایسا ہو تو اس میں تمہیں گفٹ کر منی کین بائی, لیکن جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے, اس لیے میں. اچھا ویری نائس ٹو ہیو یو. اسرار صاحب بہت شکریہ. احمد اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ. فائزہ تھینک یو ویری مچ. ونڈرفل ٹو ہیو یو گائز. اور پتہ ہے یہ اتنا بلیسنگ ہے کہ ہمارے پاس آرٹ فارمز میں اور ڈفرینٹ ڈائمینشنز آف لائف میں اور ڈفرینٹ ایریاز اینڈ ڈومینس میں ایسے لوگ رہیں کہ جو اپنا اپنا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو, پرسپیکٹیو, اسکل سیٹ جو ہے وہ پول ان کرتے ہیں, کیونکہ یہی ہماری ڈائیورسٹی کا, یہی ہماری کلچرل آئیڈینٹی کا, اور یہی ہماری ایک جیسے کہنا چاہیے خوبصورتی کا ایک کرائٹیریا ہے کہ وی آل آر ڈفرینٹ بٹ یٹ وی آل آر سیم. سو ونڈرفل ٹو ہیو یو. تھینک یو فار جوائننگ. تھینک یو. اللہ حافظ. اور آپ سے بھی اجازت لیں گے جناب کل تک کے لیے. اللہ حافظ.